بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بہت سی دیر سے جو ہے اس جلسے میں شریک رہے اور مولانا صوفی خیر الدین صاحب قبلہ کے خیالات اور ان کے اوصاف اور ان کی فکر پر خیر حاصل آپ نے تبصرہ سنا ہے۔ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں ایک بات کہی، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اور میں آپ تمام لوگوں کا اور خصوصاً اس تنظیم کا جو ہمارے دوست جناب عنایت علی صاحب باخری کے خلوص کا ایک چراغ ہے، اور آپ نے بڑی جرت کے ساتھ جو ہے مولانا کی تہنیت کا اعلان کیا، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے مولانا کے علمی خدمات پر، مولانا کے طبی خدمات پر، مولانا کے فلاحی خدمات پر، مولانا کے جتنے خدمات ہیں وہ سب لکھ دیے ہیں۔ مگر یہ شہر حیدرآباد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہادر یارجنگ علیہ رحمہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اور وہ 1937 سے 1941 تک جو درس قرآن پاک دیا کرتے تھے، اور وہ بیگم بازار میں دیا کرتے تھے، اور صبح کے وقت دیتے تھے۔ جو لوگ اس درس میں آتے تھے ان کو ناشتے کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور وہ ایسے خطیب تھے، کسی قرآن کی آیت پر اگر وہ بعد نماز عشاء خطاب کرتے تو تہجد تک اسی آیت پر بیان کرتے تھے۔ اور حیدرآباد کی تاریخ میں آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کیا کہ میں اس لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ خیر الدین صاحب وغیرہ جو سب ہم لوگ بات کے لوگ ہیں، سمجھے آپ، لیکن یہ حیدرآباد کی سرزمین میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کام کو پسند فرمایا۔ یہ دارالسلام جو آپ کے ہمارے سامنے ہے، بہادر یارجنگ علیہ رحمہ کی فکر ہے، اور انہوں نے سے خریدا تھا اور عوام بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ آج وہ جو دارالسلام موجود ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے چاہنے والے کتنے لوگ ہیں، اور ان کی جائیداد پر جو لوگ قابض و متصرف ہیں، کیا ان کے خدمات پر کبھی آپ نے تہنیت کا کوئی عنوان پہ جلسہ دیکھا ہے کیا؟ ہم لوگ قابل تعریف ہے کہ جو ہے حضرت کی موجودگی میں یہ تہنیت کا جو ہے جلسہ کر رہے ہیں، اور روایت تو یہ رہی ہے کہ جو ہے جب لوگ گزر جاتے ہیں تو ان کی تہنیت پیش کی جاتی ہے، عقیدت کی باتیں کی جاتی ہے، لیکن جو ہے ان کی موجودگی میں اس بات اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کام کو قبول کریں۔ محبت کرنے والے مولانا کے سب کچھ شعروں میں جو ہے تعریف کر دینا چاہوں، اس بات کہ سمجھے آپ کہ مولانا کی برنجان برنج شخصیت ہے، اور ہم کو مولانا کو ہم جو ہے 1400 سال پہلے ایک جو ہے جلسے میں مولانا کو پائے، اور اس کے بعد مولانا کی صلاحیت سے متاثر ہو کے مولانا سے میں خواہش کیا کہ اس کے لیے آپ موضوع ہیں، آپ آگے بڑھنا، اور مولانا ہماری خواہش کی تکمیل کی۔ میں ممنون کرم ہوں کہ آج مولانا اب تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی فکر پہ قائم و دائم ہے۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، یہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ آج مولانا کا جو احساس ہے آپ اندازہ لگائیے، میں اس واقعے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز جنازہ میں ایک شخص کی بلایا گیا تھا، اور وہ مخلوص تھا، تو آپ تشریف لے گئے اور اس کے گھر کے سائے میں ٹھہرنا پسند نہیں کرے۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ تشریف لائے ہیں، موسم بڑا سخت ہے
اور جو ہے آپ کیسا رہے گی, آپ اس سائے میں آ جائیے. تو آپ نے کہا کہ یہ مقروض ہے میرا, میں اس کے سائے میں آ جاؤں تو سود. آج ہمارے پاس کتنے علماء ہیں, آج کتنے فضلاء ہیں, اور کتنے دانشور ہیں, اور کیسے لوگ ہیں جو حق کی بات کرنے کے لیے گھبراتے ہیں. اس واسطے جو ہے وہ لوگ حقیقتوں سے فرار کب تک, یہ خواب غفلت ہے مجرمانہ. حقیقتوں سے فرار کب تک, یہ خواب غفلت ہے مجرمانہ. وہ قوم مٹ کر رہی ہے جس نے حقیقتوں کو اٹل نہ جانا. آج آپ اندازہ لگائیے, میں بہادر ریاض علیہ رحمہ کا ذکر اس بات سے کرا کہ ان کے گناہ تکمیل کرے, اور سیاسی قائدین سے مطالبہ کرتا تھا, وہ غلط مطالبہ نہیں تھا. اور آج آپ اندازہ لگائیے خیر الدین صاحب جس انداز سے جو بولتے ہیں اور عمل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں نوجوانوں, یہ آج ہر ہماری ملت میں ایسے لوگ نوجوانوں کی ضرورت ہے جو حق کی بات کرے اور موت سے نہ ڈرے. تو باوزیر جو صرف یہ بولتا تھا, جس کا قتل ہوا اور جس کی میت میں میں عینی شاہد ہوں, کم سے کم 1 لاکھ سے بڑھ کے لوگ تھے باوزیر کی. آپ لوگ قوم بھولنے والی نہیں ہے, اور 3 دفعہ مقامات نماز جنازہ وہ ہٹا دی گئی. یہ بات ہے جو اچھے لوگوں کا ذکر ہے وہاں پر ہم برابر یہ اظہار کرنا, اس لیے کہ یہ مغل پورہ ہے, اور جو ہمارے ممتاز شاعر جناب شکیل فاروق شکیل صاحب, ان کے والد سے بھی ہمارے مراتب رہے. مغل پورے میں صفی اورنگ آبادی رہتے تھے. انہوں نے ایک شعر کہا ہے, وہ صوفی صاحب کے لیے ہے, ایسے ملا کرو, ایسے ملا کرو کہ کرے لوگ آرزو, ایسے ملا کرو کہ کرے لوگ آرزو, ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال. سمجھا, ہاں ایسے ملا کر زمانہ. اور جو ہے اور صفی نے ایک اور بات بھی کہی تھی, ہم تم جو مل کے بیٹھے تو اٹھتی ہے انگلیاں, ہم تم جو مل کے بیٹھے تو اٹھتی ہے انگلیاں, کیا مل کے بیٹھتے نہیں دنیا میں 4 لوگ. تو آپ اندازہ لگائیے ہم صوفی صاحب کے جو خدمات میں میں جو ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میں صوفی صاحب کا بہت ہمدرد ہوں, مگر سمجھے آپ, مگر بات یہ ہے کہ حق پرستی, حق گوئی اور اس پہ اڑ جانا, یہ جو ہے نیک لوگوں کی صفات سے تعلق رکھتا ہے. جو لوگ مصلحت پسند ہے یا بک جانے کے عادی ہے, آپ اندازہ لگائیے ان کے مرنے کے بعد کوئی انہیں نہیں پوچھتا. تو یہ سمجھے آپ, یہ جو چراغ لگا ہے. اور میں ایک بات اور بولوں گا آپ سے, صوفی صاحب کی ایسی شخصیت ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو مقبول کرے گا. تو کسی شاعر نے کہا آپ کو جاتے نہ دیکھا جائے گا. ان کی شخصیت کا جو پہلو ہے وہ دیکھیے آپ, آپ کو جاتے نہ دیکھا جائے گا, شمع کو پہلے بجھاتے جائیے. سمجھے, ابھی ایسی بات